बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलात और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज है 19 अगस्त और दिन है मंगल का। आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई और डॉक्टर उज़्मा और नौरीन खान साहबा और अलीमा खान साहबा जो इमरान खान साहब की फैमिली थी, उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई और एहतजाज भी किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन इमरान खान साहब को आइसोलेशन में रखा हुआ है। इसकी मज़ीद तफसीलात आपको आगे जाके बताएंगे कि उनको इस वक्त किस हालत में रखा गया है, क्योंकि सिर्फ एक मुलाकात हो सकी और वो है अली बुखारी साहब की। अली बुखारी साहब से मुलाकात उन्होंने की है और वो भी इंतहाई मुख्तसर मुलाकात, और उस मुलाकात के नतीजे में जो उन्होंने बाहर आके बताया, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब बड़े हौसले में हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं, लेकिन उन पे सख्तियाँ बहुत की जा रही हैं और उनको मुसलसल क़ैद तन्हाई में रखा हुआ है और तकरीबन 1 महीने से उनको उनकी किताबें बंद कर दी गई हैं, टेलीविज़न उनका बंद किया हुआ है, रेडियो की सहूलत नहीं है, टीवी की सहूलत नहीं है, किताबों की सहूलत नहीं है और उनसे कागज़ कलम भी वापस ले लिया गया है। और ये सिचुएशन उन्होंने कहा कि 4 हफ्ते से ये चल रही, यानी 1 माह से ज़्यादा अरसे से ये मामला हो रहा है और उनसे अब जो जेल मैनुअल के मुताबिक भी जो सहूलतें वो भी वापस ले ली गई हैं, तो मुलाकातें भी नहीं होने दी गई। लेकिन अली बुखारी साहब ने जो बाहर आके पैगाम दिया वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने कहा कि जी मैं अपने बात पर कायम हूँ और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये स्याह दौर ख़त्म होने वाला है, ये काला निज़ाम ख़त्म होगा और ये फिस्तायत ख़त्म होगी। मज़ीद तफसीलात इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। दूसरी जानिब सैलाब की सूरत हाल है और दूसरी खबर सैलाब के बारे में कि सैलाब की तबाहकारियों की वजह से 670 हलाकतें हो चुकी हैं जी। कई अभी तक भी हमारे हम वतन लापता हैं और बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। लेकिन इसमें जो शर्मनाक बात है वो है मरकज़ी हुकूमत की, और उन्होंने एक इमदाद भेजी है और फेडरल गवर्नमेंट का ये राइट बनता है, उसका फ़र्ज़ है कि वो ये काम करे। उसने इमदाद भेजी है, लेकिन वो इमदाद जो है वो मुतासरीन में तकसीम नहीं हो रही, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा मुस्लिम लीग नवाज़ का नुमाइंदा आएगा, वो आके ये मुख्तलिफ इलाकों में जाके इमदाद तकसीम करेगा और मुस्लिम लीग नवाज़ का नुमाइंदा जाके ये बताएगा कि ये इमदाद हमारी तरफ से, जबकि वो जितनी भी इमदाद गई है उसमें टेंट हैं या खुराक है, वो खाने पीने की चीज़ है, वो सारी की सारी, और है भी बहुत कम इमदाद है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और वो भी कौमी ख़जाने से गई है, मेरे और आपके अवाम के पैसों से हैं गई है। हम टैक्स देते हैं, वही NDMA में और कौमी ख़जाने में जाता है और वहीं से ये सारी चीज़ें ख़रीदी गई हैं। तो लिहाजा ये एक हरकत हो रही है और इनका ख्याल है कि शायद इस तरीके से अवाम बेवकूफ़ बन जाएं और मुतासरीन की मजबूरियों से फ़ायदा उठाया जाए। जो बेचारे सैलाब से तबाह हाल हैं, बेघर हो गए हैं, उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाया जाए और उन पर एहसान किया जाए कि जनाब ये देखें हम आए हैं मुस्लिम लीग नवाज़ वाले। तो मेरा ख्याल है कि अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उनको भी सारा पता है और कौन क्या कर रहा है। लिहाजा मैं यही कहूँगा कि इस इमदाद को जल्द अज जल्द पहुँचना चाहिए और मुस्लिम लीग नवाज़ की जो नुमाइंदगी है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। गो के वो बाज नहीं आएंगे, लेकिन हमारा कहना फ़र्ज़ बनता है। दूसरी जानिब मेरा आज एक और स्याह कानून मंजूर किया गया है, और स्याह कानून इसलिए कह रहा हूँ कि वो बुनियादी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है, जमहूरी असूलों के ख़िलाफ़ है और उसमें अदलिया के जो उनके थे इख्तियारात उसको सलब कर लिया गया है, शहरी आज़ादियों को सलब कर लिया गया है। लापता अफराद का मसला बड़ा पुराना चला रहा है और लोगों को उठाया जाता है। हमारे सिविल और आर्म्ड फोर्सेस जो हम उठाती हैं, इंटेलिजेंस इदारे उठाते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमसे पूछा भी ना जाए। और पिछले ख़ास तौर पे ये जाली निज़ाम चल रहा है, नाजायज़ रजीम है, इसने तो बहुत सारे काम किए हैं। फिर माशाल्लाह के दौर के काले कवानीन पहले से मौजूद हैं। 16 MPO के तहत, 3 MPO के तहत लोगों को उठा लिया जाता है और उनको नज़रबंद कर दिया जाता है, लेकिन वो नज़रबंदी चैलेंज हो जाती है और कोई जवाज़ पैदा करना होता है, जवाज़ होता नहीं है और सियासी बुनियादों पे, इंतकामी बुनियादों पे उठाया जाता है। तो लिहाजा अब इन्होंने ये किया है, मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी को एक बार फिर क्रेडिट जाता है कि उन्होंने साबित किया है कि वो वाक़तन बूट पालशी हैं और इसके अलावा वो ना ही कोई जमहूरियत से उनका ताल्लुक़ है, ना आइन, ना कानून से और ना ही सियासी आज़ादियों से।
اور انہوں نے یہ قانون منظور کیا ہے۔ اپوزیشن کی جماعتوں نے اس کو بائیکاٹ کیا ہے۔ جے یو آئی کے کامران مرتضیٰ صاحب نے ایک ترمیم کی تھی، وہ ترمیم ریجیکٹ کر دی گئی۔ قومی اسمبلی سے یہ پہلے منظور ہو چکا تھا، آج سینٹ سے بھی منظور ہو گیا۔ اور اس کی جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی شہری کو بتائے بغیر اٹھایا جا سکتا ہے۔ وہ آرمڈ فورسز یعنی کہ فوجی اور سیمی فوجی ادارے اٹھا سکتے ہیں اور ان کو 3 ماہ کے لیے بند کر سکتے ہیں، اور 3 ماہ تک وہ بتانے کے پابند نہیں ہوں گے کہ ہم نے اس کو کیوں اٹھایا، اور اس کے بعد مزید 3 ماہ اس میں ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ کم از کم 6 مہینے تک تو آپ بغیر کسی مداخلت کے کسی بھی شہری کو اٹھا سکتے ہیں اور اٹھا کے غائب کر سکتے ہیں اور ان کو زندان میں ڈال سکتے ہیں، اور کوئی نہیں جواب دہ آپ کسی کے سامنے نہیں ہوں گے۔ یہ جو کالا قانون ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس سے پہلے جنرل ایوب خان صاحب کے زمانے میں تھا، ایم پی او کے تحت مینٹیننس آف پبلک آرڈر جاری کے تحت یہ سب کچھ ہوتا تھا، لیکن وہ عدالتوں میں چیلنج ہو جاتا تھا۔ اب اس کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، تو یہ بھی ہو رہا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں جی کہ اس کا کیا منفی اثرات کتنے مرتب ہوں گے، کیونکہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ اس کے بعد پیکا ایکٹ پہلے ہی آیا ہوا ہے اور اس کے تحت بھی شہریوں کو اٹھایا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے اور مقدمات درج کیے جاتے ہیں، اس کا بھی مس یوز ہو رہا ہے۔ تو اصل مسئلہ ہے کہ مس یوز ہونا، غلط استعمال ہونا وہ ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ اگین شاہی خاندان کے چشم و چراغ جو ہیں مریم صاحبہ، وہ جاپان گئی ہوئی ہیں اور وہاں پہ ٹک ٹاک بن رہے ہیں، اور اس کے بعد تصاویر آ رہی ہیں اور برانڈڈ پرس ہیں، برانڈڈ کپڑے ہیں، برانڈڈ جوتیاں ہیں، وہ دکھائی جا رہی ہیں، اور بحری جہازوں کے ساتھ کروز جو ہوتے ہیں ان کے، اور سمندر کے کنارے جا کے ساحل سمندر پہ تصویریں بنائی جا رہی ہیں، اور رنگا رنگ کپڑے نظر آ رہے ہیں آپ کو، رنگ برنگے، اور ایک ٹرینڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹرینڈ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو پیسے کس کے ہیں؟ میرے اور آپ کے ہیں۔ اور جاپان میں ایک وزیر اعلیٰ کو اتنا زیادہ خرچہ، اور وزیر اعلیٰ اس وقت ایسے ہیں جیسے پاکستان مرکزی حکومت ہے اور پاکستان کے معاملات وہاں پہ طے کر رہی ہیں۔ یہ سہولت کسی اور وزیر اعلیٰ کو نہیں ہے، یہ بیچارے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو نہیں ہے، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو نہیں ہے، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو یہ سہولت میسر نہیں ہے، سندھ اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ یہ صرف شاہی خاندان کو میسر ہے کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ایک تو ان کو طیارہ دیا گیا ہے، ایئر فورس 1 اسپیشل کرافٹ ہے، بڑا جہاز دیا گیا ہے۔ اس بڑے جہاز کا جو خرچہ ہے، جانے کا خرچہ بھی تقریباً $1,00,000 ہے، اور واپسی کا خرچہ بھی تقریباً $1,00,000 ہے۔ $2,00,000 تو صرف یہ اس کے جہاز کا ہے۔ چھوٹا جہاز بھی جا سکتا تھا، کمرشل فلائٹ سے بھی جا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ اس سے شاہانہ مزاج میں اس کو فرق پڑنا تھا، اور پھر جاپان کو بتانا تھا کہ ہم ہیں جی، شاہی خاندان سے ہمارا تعلق ہے۔ تو اس لیے ابا میرا جو ہے وہ پہلے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ابا کے پاس فارم 47 ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا، چھینا ہوا، اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ چچا جو ہیں آج کل اپنے معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے نہیں آ سکے، لہٰذا وہ گئی ہیں۔ تو اس کے بعد جی اس میں جو بنیادی بات ہے کمپیئر کرتے ہیں، کیونکہ 16 کروڑ روپیہ ایک ریلیز ہو چکا ہے، اور 5 دن کا یہ وزٹ ہے، اور آلموسٹ 3 کروڑ روپیہ ڈیلی کا خرچہ تو صرف یہ روٹین ورک کا ہو رہا ہے، اور $2,00,000 میں نے آپ کو جہاز کے بتا دیے ہیں۔ اب ذرا کمپیئر کرتے ہیں، کیونکہ اس سے بھی کم خرچوں پہ، کئی گنا کم خرچوں پہ عمران خان صاحب اپنے دور حکومت میں خود جو ہیں وہ وزٹ کرتے رہے ہیں۔ امریکہ کا بھی کیا تھا انہوں نے خاص طور پہ، تو یہاں تک کہ گئے تھے جی ازبکستان بھی گئے تھے، دیگر ملکوں بھی گئے تھے، لیکن کم خرچ بالا نشین یہ کب سب کچھ ہوا تھا۔ اور ادھر امریکہ جب گئے تھے امریکہ میں، تو وہاں پہ بھی وہ سفارت خانے میں انہوں نے کہا تھا کہ میں زیادہ مناسب ہے کہ میں سفارت خانے میں رہوں، پاکستانی سفارت خانے میں۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن یہ جو ہیں ان کا جس ہوٹل میں رہ رہے ہیں، یہ اس ہوٹل میں نریندر مودی صاحب قیام فرما رہے ہیں، اور $5,000 پر نائٹ کا جو ہے وہاں پہ خرچہ ہے، جو اس وقت میرے سامنے ہے۔ خیبر پختونخوا کا بھی ایک وزٹ گیا تھا، اس کو بھی ذرا کمپیئر کر لیتے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا بورڈ آف انویسٹمنٹ کو اوساکا ایکسپو میں اپنی ثقافت اور کاروباری مواقع پیش کرنے کے لیے 3 دن ملے تھے،
اور پچھلی بار کے پی کے نے ایکسپو دبئی میں 120 شرکا کے ساتھ شرکت کی تھی اور صرف $10,000 فی شخص ایک فرد کا خرچ آیا تھا. اور اس کے ساتھ ہی جبکہ اس بار جی وائس چیئرمین ہیں وہاں کے وہ گئے ہیں, مجموعی طور پر 11 لوگوں کو لے جانے کا فیصلہ کیا تھا, جن میں 5 کے پی کے ایف سی کے خٹک ڈانس پرفارمر اور 6 سرکاری افسران کے وفد کے لوگ تھے. اور وائس چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ کے پی کے حسن مسعود تھے, مشیر خزانہ کے پی کے مزمل اسلم تھے, اور مشیر برائے صحت تھے زاہد چند زیب, سیکٹری سیاحت آثار قدیمہ ڈاکٹر عبدالصمد تھے, ڈائریکٹر جنرل مائننگ ڈپارٹمنٹ جنید خان تھے, اور مینیجر ایڈمن خیبر پختونخوا بورڈ آف انویسٹمنٹ یہ لوگ تھے. اور ان کا جو خرچہ ہے وہ میرے سامنے جو موجود ہے, اس کے مطابق یہ سارے کے سارے جو تھے اپنے اپنے شعبوں کے ایکسپرٹ تھے, اور 7 دن کے سفر کی کل لاگت جو ہے $60,000 آئی تھی. کل لاگت 7 دن کی آئی تھی $60,000, اور ان کے صرف $2 لاکھ جو ہیں وہ جہاز کے آنے جانے کے خرچ کیے جا رہے ہیں مریم صاحبہ شاہی خاندان کے. تو فرق صاف ظاہر ہے. ٹوکیو اور اوساکا میں 2 سرمایہ کاری کانفرنسیں شامل تھیں جس پہ یہ کے پی کا وفد گیا تھا, اور تمام مندوبین کے اکانومی ٹکٹ تھے. ٹوکیو اور اوساکا میں بجٹ ہوٹل میں قیام کیا تھا, اور تمام مندوبین کا کھانا اکانومی ٹرین کی منتقلی اور اکانومی لوکل ٹیکسوں کا احاطہ کیا گیا تھا. اور اب جو ہے وہ آپ نہ پوچھیں کہ اب تو خرچے ہی خرچے ہیں. اور اس وقت اور جو دبئی کا تھا جی جاپان سے بھی سستا تھا. یہ اس وقت ہوتا ہے جب تھوڑا سا احساس ہو, لیکن اگر احساس نہیں ہے تو پھر آپ ذرا سوچ لیجئے, کیونکہ وہ اپنے پیسے تو ہیں نہیں. حالانکہ یہ اپنے پیسوں پہ بھی جا سکتے تھے اگر ملک کا اتنا ہی ہوتا. سیر کرنی تھی تو اپنے پیسوں پہ چلے جاتے, اور جو نمود و نمائش ہے وہ اپنے پیسوں سے کر لیتے, تو کوئی اعتراض نہ ہوتا. جتنے مرضی آپ وہاں پہ جا کے سب کچھ کریں, لیکن ایسا ہے نہیں. تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے جی, یہ معاملات ہے. اور یہ میں نے آپ کو ایک موٹے موٹے خرچے بتائے ہیں. باقی انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلی دفعہ کچھ اور اس میں چیزیں شامل کر لوں. تو عمران خان صاحب کی جی مزید تفصیلات آئی ہیں اڈیالہ جیل سے, اور وہاں پہ کارکنوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. اور علیمہ خان صاحبہ, عظمیٰ خان صاحبہ اور نورین خان صاحبہ نے اپنی جگہ چھوڑنے سے انکار کیا, اور وہ وہیں ڈھابے پہ انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے. اور اس وقت بھی دھرنا چل رہا ہے جب میں یہ بات ریکارڈ کروا رہا ہوں, اپنی ولاگ کروا رہا ہوں. تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے کارکنان سے کہ گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, اور انشاءاللہ یہ انصاف کا جو سورج ہے وہ بہت جلد طلوع ہوگا, اور میں اپنے ووٹرز کے سپورٹرز کے درمیان ہوں گا. اور انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت میں آئیں گے اور آ کے اپنے معاملات ٹھیک کریں گے. ضمنی انتخابات کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ صاحب کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے, اور انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے. اور علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہنیں جو ہیں وہ بدستور انہوں نے جانے سے انکار کیا, اڈیالہ جیل کی جگہ چھوڑنے سے انکار کیا. یہ سب کچھ ہوا ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عمران خان صاحب کا ایک اور عالمی ریکارڈ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت چونکہ وقت کم ہے اور اپنا ویلاگ جو ہے وہ تقریباً پورا ہو چکا ہے, ٹائم پورا ہو چکا ہے, وہ خبر انشاءاللہ میں اگلے ویلاگ میں دوں گا. اور یہ ہے صورتحال, یہ ہے سچویشن جناب, اور ہر طرف ہے آگ لگی ہوئی. علیمہ خان صاحبہ نے رات گئے کیا کہا ذرا سنیے. کہ آپ دیکھیں ان کی بیچ میں انہوں نے اخبار دیا تھا, تو انہوں نے کوئی خبر پڑھی ہوگی, اس کے نتیجے میں انہوں نے جواب بھی اس کا دے دیا میڈیا کے سامنے جب جیل میں کیس چل رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے اخبار دوبارہ بند کر دیا, نہ ٹی وی ہے نہ اخبار ہے. اچھا, آپ کے 10 لوگ ابھی گرفتار کر لیا, آپ نے کہا کہ آج ہم گرفتاری نہیں ہونے دیں گے بچوں کی, آپ نے ابھی تک کوئی ان کی مزاحمت نہیں کی. دیکھیں یہ آج تو گرفتاری بھی عجیب ہم نے بچوں کو کہا تھا, ہم نے یہ کہا, میں نے کہا یہ دیکھو وین لا کے کھڑی کر رہے ہیں, آپ یہاں سے چلے جاؤ. ہم جانے کو بھی تیار نہیں تھے. ہم تو کہہ رہے تھے دیکھو یہ مجھے لگ رہا ہے آپ کو گرفتار کریں گے, آپ یہاں سے چلے جاؤ. وہ بچے جانے کو بھی تیار نہیں ہیں. بس یہ ابھی آپ کو گرفتار کریں گے تو کیا کوئی گرفتاری کا عندیہ دیا گیا ہے کہ آپ کو بھی یہاں سے اریسٹ کیا جائے گا؟ پتہ نہیں ہے, عام طور پہ پیچھے تو انہوں نے یہی کیا کہ ہمیں جا کے چکری اتار دیتے ہیں.
आज अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? हम वापस आ जाएंगे। मतलब आप अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या फिर आप अगर चक्री छोड़ते हैं तो चक्री से फिर वापस आ जाएंगे आप? हाँ वापस आ जाएंगे। इमरान के साथ हम इमरान खान के साथ हम जेबी दिखा रहे हैं। मैडम कहा यह जा रहा है कि सुबह इनसे मुलाकात होगी। कबूल नहीं है। कल आपकी 9 मई का केस भी है तो अगर कल मुलाकात अगर आप होगी तो फिर क्या कहते हैं इसमें? ये झूठ बोलते हैं, ये नहीं मुलाकात करेंगे। चलो जी मैडम। तो ये सूरत हाल जनाब रात गए तक जारी रही। फिल वक्त इतना ही, बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।